الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہم نے تمہیں قبر کی زیارت سے روک دیا تھا کہ قبرستان نہ جایا کرو، لیکن اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ قبور کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ اس سے فَإِنَّا تُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا، اس سے تمہیں دنیا میں زہد نصیب ہوگا اور آخرت کی یاد زندہ ہوگی. قبر کی زیارت کیا کرو. ابتدائی اسلام میں اس اندیشے سے کہ علم پورا کوئی نہیں، جاہلیت کے رسم و رواج معاشرے میں رچے بسی ہوئی ہیں، قبرستان میں جا کر کہیں خرافات نہ کی جائیں، کہیں بدعات نہ ہوں، کہیں غلط طور طریقے نہ اختیار کیے جائیں، تو قبرستان جانے سے روک دیا گیا تھا. پھر جب اسلامی تعلیمات معاشرے میں پھیل گئی، لوگوں کے پاس دین کی سمجھ آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بلکہ مستحب فرمایا، پسند فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی یاد نصیب ہو جائے گی. اب قبرستان جا کر کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت قبور کے سلسلے میں کیا ہدایت فرمائی ہے؟ تو سلیمان بن بریدہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ قبرستان جاؤ تو کیا کہو: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم فرطنا ونحن لکم تبع ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی جب قبرستان جاؤ تو: السلام علیکم، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم ہم سے پہلے نکل گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے. اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے. یہ ہے زیارت قبور کا طریقہ. قبرستان جا کر اس انداز میں ان کا اکرام کیا جائے. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، ہاں یہ الفاظ بھی ہیں، اے ایمان والو تم پہ سلام ہو. پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے دعا کرو، دعا کرو، اور جب تم دعا کرو گے تو اس سے انہیں راحت ملے گی. حضرت انس فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو یوں کہو کہ اے اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، انہیں تو معاف فرما دے. تو زندوں کی دعا مرنے والوں کے لیے مفید ہوا کرتی ہے، اور زندوں کی نیکیاں مرنے والوں کے لیے مفید ہوا کرتی ہیں. انس فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے مردوں کی طرف سے نیکیاں کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں؟ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ، یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا: نعم إِنَّهُ لَيَصِلُ إِلَيْهِ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ. ہاں بھائی، تمہاری یہ نیکیاں انہیں پہنچتی ہیں،
اور انہیں ایسی خوشیاں ہوتی ہے جیسے تم دنیا کے اندر طباق بھر کے انہیں ہدیہ پیش کرو، انہیں اس سے خوشی ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یوں کہو ایمان والوں کے لیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ایمان والے ہم سے پہلے جا چکے ان کی بخشش فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے نبی میرا باپ کا انتقال ہو گیا، اس نے مال بہت چھوڑا ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ فقال نعم، ہاں بھائی بالکل ثواب پہنچے گا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور جب تک وہ زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرتا تھا، فکیف لی، اب میرے لیے کیسے گنجائش ہے کہ میں ان کے لیے نیکی کروں، انہیں راحت پہنچاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلاتک وتصوم لہما مع صیامک، بھائی تم ان کے لیے نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہو، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہو اور اس کا ثواب انہیں پہنچ جائے گا۔ فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب آدم کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا یا ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، یا نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی ہے، تو یہ میت کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بلکہ انسان تو انسان، جب اللہ کے فرشتے اس میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے، اس کا بھی فائدہ میت کو پہنچتا ہے، اللہ کے فرشتوں کا ثواب بھی۔ ہاں کافر ہے، کفر کی حالت میں مر گیا، اس کے متعلقین مسلمان ہیں، ان کا ثواب اسے نہیں پہنچے گا۔ پھر ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا۔ جب وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر نیکیوں کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں چلا گیا اور پیچھے والے اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں یا دور کے ہیں، کوئی نیکی اس کی نیت سے کریں گے ثواب پہنچے گا، مالی نیکی ہو بدنی نیکی ہو۔ مال کی نیکی صدقات، بدنی نیکی اس کی طرف سے نفلی نماز پڑھ لی، بدنی اور مالی دونوں مشترک، حج کروا لیا، عمرہ کروا لیا، تو یہ ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طریقے سے اپنی میتوں کو تحفہ بھیجتے رہا کرو، بھیجتے رہا کرو، اور تعلیم یہ دی کہ قبرستان جاتے رہا کرو، اس سے تمہیں آخرت کی گھر کی یاد رہے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، یوں ہاتھ پکڑ کے ہلایا اور کہنے لگے، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راہ چلتا شخص، ایسے رہو جیسے مسافر کو پتہ ہے کچھ دنوں کے بعد میں نے یہاں سے جانا ہے تو وہ زیادہ جی نہیں لگاتا ساز و سامان میں، اور وہاں کی چیزوں میں زیادہ فکر مند نہیں رہتا، یار چلنا ہے نا میاں، سفر کرنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اس دنیا کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ تو عبداللہ ابن عمر وہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر میری حالت یہ ہوتی ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب صبح ہوتی تو پتہ نہیں کہ شام ہوگی یا نہیں ہوگی، وَإِذَا أَصْبَحْتُ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب شام ہوتی تو پتہ نہیں کہ صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ
لہذا اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے پہلے، اور زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھو مرنے سے پہلے پہلے۔ تو جب آدمی قبرستان جاتا رہتا ہے تو اس کی برکت سے موت تازہ ہوتی رہتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس سے اس کے دل کی قساوت ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص، ایک عورت حضرت عائشہ کی خدمت میں آئی کہ اما عائشہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے، سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا موت کی کثرت کیا کر، اس کو یاد کیا کر موت کو۔ چند دنوں کے بعد آئی، فرمانے لگی عائشہ میرا دل بڑا ہلکا ہو گیا ہے موت کی یاد سے۔ اس لیے آدمی آخرت کو سامنے رکھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دے، ہاں یہ مطلب ہے کہ دنیا کو میں ایسا مشغول نہ ہو کہ آخرت سے غافل ہو جائے، ایسا مشغول نہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے خیرکم من لم یترک آخرتہ للدنیا ولا دنیاہ لآخرتہ ولم یکن کلا علی الناس۔ تم میں بہترین وہ شخص ہے کہ جو آخرت کو دنیا کی خاطر نہ چھوڑے اور دنیا کو آخرت کے خاطر ایسا نہ چھوڑے کہ لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے۔ اللہ، وہ آدمی بڑا بہترین آدمی ہے کہ جو دنیا کی خاطر آخرت نہ چھوڑے اور آخرت کی خاطر دنیا ایسی نہ چھوڑے کہ لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے۔ ایسا بھی صحیح نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اتنی کوشش کرے کہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، اتنا مشغول نہ ہو کہ آخرت سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے۔ نظر ابن یحییٰ فرمانے لگے کہ اہل علم نے کہا کہ دنیا اور دین یہ چار قسم کے لوگوں سے قائم رہتا ہے، آباد رہتا ہے۔ دنیا اور دین چار قسم کے لوگوں سے قائم رہتا ہے، آباد رہتا ہے۔ فرمایا ایک علماء، دوسرے امراء، تیسرے اہل قرآن، چوتھے اہل کسب۔ یہ چار قسم کے امراء وہ ہیں جو مخلوق کی ضروریات پہ نظر رکھ کے ان کا خیال کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے۔ علماء وہ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، جو مخلوق خدا کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں، جو مخلوق خدا کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے مقتدا بنتے ہیں۔ اور اہل قرآن فہم جند اللہ علی الارض، اور قرآن والے یہ اللہ کا لشکر ہیں دنیا میں، یہ کفار کا راستہ روکتے ہیں جو اسلام کے خلاف وہ سازشیں کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمائی اہل کسب ہیں، یہ امت کے امین ہیں، امین، ان کی برکت سے لوگ امن میں رہتے ہیں، امن میں رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر مال والے وہ خود ہی مال جھپٹنے لگ جائیں، ہاں خود ہی مال جھپٹنے لگ جائیں، اور علم والے خود ہی دنیا پرست بن جائیں تو آخرت کی طرف کون متوجہ کرے گا؟ اور اہل قرآن اگر خود ہی لالچی بن جائیں اور اہل کسب اگر خود ہی خائن بن جائیں تو پھر دنیا میں فساد آئے گا، دین میں بھی فساد آئے گا، دنیا بھی فساد زدہ، دین بھی فساد زدہ۔ اس لیے حکماء نے لکھا کہ جس تاجر میں تین بری عادتیں ہوں، تین، وہ دنیا آخرت کا فقیر رہتا ہے۔ ایسا تاجر جس میں تین بری عادتیں ہیں وہ دنیا آخرت کا فقیر رہتا ہے۔ پہلی چیز ان یکون اللسان، فرمایا کہ ایسا تاجر جس میں یہ تین خوبیاں نہ ہوں، یہ تین خوبیاں نہ ہوں، وہ دنیا آخرت میں فقیر رہتا ہے۔ وہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی چیز ان یکون اللسان نقیا عن ثلاث، الکذب واللغو والحلف۔
پہلی خوبی تاجر کی یہ ہے کہ اس کی زبان جھوٹ سے اور لغو سے اور قسم سے محفوظ اور پاک ہو جائے. پہلی چیز یہ. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ذات غش، خیانت اور حسد سے، دھوکے سے، خیانت سے اور حسد سے پاک ہو جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والے ہو جمعے کا اور نماز کی جماعت کا اور اتنے علم کا جس سے اسے معاملات میں حلال حرام کا پتہ ہو. جس تاجر میں یہ تین خوبیاں نہ ہوں تو وہ دنیا آخرت میں فقیر رہے گا. یہ تین خوبیاں ہر تاجر میں ضروری ہیں کہ ایک تو اس کی زبان جھوٹ سے، قسم سے اور لغویات سے پاک رہے. دوسرا اس کی ذات دھوکہ دینے سے، خیانت سے، حسد سے پاک رہے. اور تیسری اس کی زندگی میں اہتمام ہو جمعے کا اور نمازوں کا اہتمام ہو اور اتنا علم ضرور سیکھ لے کہ اسے پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اتنا علم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موت کی یاد ہوتی رہے گی تو اس افسوس سے بچ جائے گا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، بڑی خیرات کروں گا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اسے کہا جائے گا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب یہ گھڑی آتی تو مہلت نہیں ملتی، پہلے سوچ لیتا. ہاں اس وقت افسوس کرے گا، اس وقت افسوس کرے گا. تو موت کی یاد کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان جاتے رہا کرو. ہاں اور موت کو یاد کرتے رہا کرو، موت کو یاد رہا کرو. اس لیے فرمایا وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے. اربعۃ من الشقاوہ، چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. نمبر 1 جمود العین، اس کی آنکھیں خشک ہو جائے، رونا ہی نہ آئے. دوسرا فرمایا وقسوۃ القلب، اس کا دل سخت ہو جائے. تیسرا فرمایا وطول الامل، لمبی لمبی امیدیں. اور چوتھا والحرص علی الدنیا، دنیا کا حریص. آنکھیں خشک ہو گئی اور دل سخت ہے، دل پہ اثر ہی نہیں کرتا. یہاں سنتے ہیں باہر جا کے سب بھول جاتے ہیں، جیسے سنا ان سنا کر دیا، سنا ان سنا، اندر بات آتی نہیں. اور تیسرا فرمایا لمبی امیدیں، اس لیے کہ جتنی لمبی منصوبے ہوں گے اتنا آخرت سے غافل ہوگا، جتنے لمبے منصوبے ہوں گے اتنا آخرت سے غافل ہوگا. اور چوتھی چیز فرمائی دنیا کا حریص، دنیا کا حریص. تو اس لیے اللہ کے نبی کی خدمت میں چند نوجوان آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نائی کا سنناس، عقل مند لوگ کون ہیں، کون عقل مند ہے جسے ہم کہیں واقعی عقل مند آدمی ہے. تو وہ فرمانے لگے اکثرهم للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنيا وکرامت الآخرہ. جو موت کو خوب یاد رکھتے ہیں، اپنے وطن کی تیاری میں ہر دن گزارتے ہیں، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو کیا پیمانہ ہے عقل مندی کا؟ جس کے پاس پیسہ بہت ہے، جو بڑے عہدے پہ ہے. ہاں نہ فرمایا عقل مندی کا معیار یہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جو موت کی یاد میں رہتا ہے اور اس کی زندگی میں پتہ لگتا ہے کہ یہ آخرت کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ نہیں. تو ایسے عقل مند لوگوں کو کسی نے کھانا کھلا دیا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی. عقل مندی کا معیار یہ ہے، عقل مندی کا معیار ہے. اللہ رب العزت وہی ہم سب کو آخرت کی سچی یاد نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.